دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فقرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج۔ ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھو بیٹا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کو اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کر رہے ہو کہتے رہو۔ تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریحہ سے مل تو لو ایک بار، اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے۔ کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو اگر حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا۔ اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے۔ انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولیں، تمہارے انتہا پسندی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں سرفراز۔ کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سب ہم پر احسان ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھی؟
چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑی۔ نہیں نہیں، سنیے سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے کہہ کے لگاتے ہوئے وہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا، اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس میں 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے، اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے بال میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی سی حالت میں کھڑا ادھر دیکھتا رہا، اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی، اور پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے سے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے میں دل میں اترتا چلا گیا تھا۔ ان حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے، جن کے نقوش ان معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے، آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے۔ یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے ملتا جلتا ہو، کہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، آمل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں۔ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئیں، دوڑ کر آگے بڑھیں اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فراز، مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی، میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کرو گے؟ حکم دیجئے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں،
میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سرخم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے بھی نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں، مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ میں بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا، موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا مجھے۔ آئیے فریحہ، باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول مجھ جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ ہو رہا تھا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم بولی، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان۔ میں نے عاجزی سے کہا، الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اب اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ بسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو آمل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، جیسے تمہاری مرضی۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خودسر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔
بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول، جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ باہر لان میں چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سبھی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھڑ پڑا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ اخا حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب نانا جان بولے، بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہیں؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں بھاگ نہ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس آفیسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نوارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے، مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نوارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی، اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں اور اپنے رزق پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ طاری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، اللہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائے، میں موت کے دہانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ، مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا۔ ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا، اور اب ان سب لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے، اور اصل سرفراز بھی۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے۔ اسے چھوڑیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی۔ سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب۔
بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ فریحہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس ہوا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحبہ اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجئے۔ میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ یہ سبھی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ ہے، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجیے جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک۔ بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے گا جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں، ورنہ آپ یہاں رک رہیں، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا اور جج صاحب بولے، ہاں، مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے یہاں گزارے ہیں، لیکن فریحہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا نام مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو پڑی تھیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی۔ کھلبلی مچ گئی تھی،
بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی. مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا مگر میرے لیے سخت پہرا لگایا گیا تھا. البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے. میرا کیس بے حد انوکھا تھا. میں سزائے موت کا مجرم تھا. تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جونگ کر آیا تھا. قانون کے لیے بے شمار الجھنیں تھیں. مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا. ہاں، مجھ پر ازسر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا. یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں. پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا. ایک ASI اور 2 کانسٹیبلوں کی مجھ پر مکمل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھیں، مجھے ہر سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے. عمدہ کھانا، ضرورت کی چیز. شاہ صاحب خود مجھ سے ملے. کہو مسعود، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں شاہ صاحب. جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات. آپ کا بے حد شکریہ. ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے. کہو، کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے. ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا. اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا. شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا. ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دوں گا. بے حد شکریہ شاہ صاحب. وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا. کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا. ہاں، ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیہ سے دوچار نہیں کیا. اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا. اس رات جو مجھے کھانا پیش کیا گیا عمدہ قسم کی بریانی تھی. بھوک لگ رہی تھی. میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا. بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا. میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا. عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا اچانک میں نے اسے کھلبلاتے ہوئے محسوس کیا. پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا. تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا. وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ. اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی اور کندھے پر آ گیا. دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروحوں کے درمیان تو نہیں رہا تھا. یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا. بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے. میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں. میں نے پھریری لے کر اسے شانے سے جھڑکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا. اس کی انگلیاں ننھے منھے کانٹوں کی طرح میرے کانوں میں چبھ رہی تھیں. پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو. نیچے اتر مردود، میں تجھے مار ڈالوں گا. ارے رے رے رے، اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے، اور پاگلوں کو پاگل خانے رکھ کر مار لگائی جائے ہے. بات کرنے آئے ہیں تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا. اس کا کہنا درست تھا. میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرا دینے والا سنتری سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا. پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا، اور بتاتا بھی تو کیا کر پاتا. میں خاموش رہا. کھانا کھا لو، اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ گیا. میرے کان میں کہکہا ابھرا. پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا. وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا. آپ تصور کریں، ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا.
جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے شیطان؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے سب کچھ تو تلپٹ کر دیا، سارے کام ادھورے رہ گئے ہمارے۔ تو اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم، ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے۔ تو نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے، تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو خود آیا تھا ہمارے پاس، ہم تو تیرے پاس نہ پہنچے تھے۔ جاب کیا تھا ہم نے 100 دن کا، اور 100ویں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارے کام کا تھا۔ جیون میں ایک ہی جاب کیا جاوے ہے، دوسرا نہیں۔ ہم بھی تجھ سے بنے ہیں پاپی، مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کرنا تو تجھے ہوگا للو، کام ہی تیرا ہے، آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں تو پرسوں، اور ہم تجھے سمجھائے دیتے ہیں بیکار ضد کر رہا ہے۔ ہماری تیری دوستی پکی ہو جائے گی، ہمیں مہان شکتیاں حاصل ہو جائیں گی اور وہ تیرے کام بھی آئیں گی۔ سنسار میں جو تو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے۔ تو یہی چاہتا تھا نا کہ دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، تو جو چاہے سو کر سکے، ریس کورس میں گھوڑے تیرے اشاروں پر دوڑے، تو جسے دیکھے وہ تیرا ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا للو، سوچ لے، محل بنا دیں گے تیرے لیے، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے۔ بیکار کی ضد کر رہا ہے، پورے سنسار میں تو اکیلا مہاتما ہے کیا؟ لوگوں کو دیکھ، 4 پیسے کے لیے دوسرے کا گلا آسانی سے کاٹ دیتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے کیا؟ تو ہمارا کام نہیں کرتا، نہ کر، سڑ سڑ کے مر جائے گا۔ کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے، کوئی نام لیوا نہ ہوگا تیرا۔ کیا ملے گا تجھے؟ بول، کیا ملے گا؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ نہیں سوچا تو نے تیرا کوئی نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھوریا چرن ہے ہمارا نام، پر تجھے نام سے کیا ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے بھوریا چرن، کچھ وقت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، وقت لے لے، سوچیو اور ہمیں آواز دے دیجیو، جب بھی آواز دے گا ہم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھوریا چرن، مجھے موقع دے، میں سوچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھیں، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ۔ لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی، اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بدن بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا، سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی۔ وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی طرح چھپا ہوا تھا، سارے چاول غلیظ کر دیے تھے اس نے۔ بھلا اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا ہے؟ کراہت ہو رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوا لو، میں نے عاجزی سے کہا، اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی۔ وہ میرے قریب رکا اور بولا، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا، پھر 2 آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ مجھ جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا، خود مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی، میں تو ایک بدکار انسان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک فطرت تسلیم کیے جاتے تھے، صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما کر دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟
میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر پھاگن کا مزار بے شک میرے لیے بہت قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایت کے طور پر کیا تھا میں نے۔ عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا، بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی ضد کر رہا تھا۔ اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر پھاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی، اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی تو پھر وہ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی، اس کی قوت پیر پھاگن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، اور اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہوں گا؟ ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل بھی ہو گئیں تو کیا وہ میرے لیے کرامت ہو سکیں گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چھن جائے گا؟ نہ جانے کیوں دل و دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی، اور مجھے ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدنیت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے، اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہو۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھ سے کیوں گواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا، کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے کچھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ فریحہ، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے رحم اور ہمدردی کے آثار تھے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ فریحہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم کہنے لگی، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کریں۔ آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ بہرطور صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے ہم۔ اور ہاں، یہ بتاؤ تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں، بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو۔ ہم تمہارے لیے یقینی طور پر وہ سب کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول بھی کر لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ پاتا؟ ناممکن ہی تھا، کیونکہ بھوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا، اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ گو یہ جیل دوسرے شہر کی تھی،
لیکن اور جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ دوسرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے، قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے ایسا کوئی علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کارروائیاں کی تھیں، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہنے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے ہی طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی ہے۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے، پولیس کی وردی میں تھے۔ ویسے یہ اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بھی بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس، تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی ان سے۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہ رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافل بددل ہو گئے تھے اور آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی بہت عجیب ہیں۔ بہرطور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر کو آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ ہاں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میری ماں، باپ، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ ہاں، میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن محمود، ہاں میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بہن بھائی کو اپنی زندگی ہی کی طرح سے چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں تمہارا کیس خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے، بددل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے۔ دنیا تمہاری موت کا
یقین کر چکی تھی، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے، خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے لچک پیدا ہو سکتی ہے، تمہارا مقدمہ از سر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکتی ہیں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی ہے کہ تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا، اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے اپنی یہ کہانی کبھی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے شاہ صاحب۔ میں آپ سے بھی مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کیجیے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا، کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو جاؤ۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے لیے آنسوں اور آہوں کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشفاق فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کرائے اور بولے، مجھ سے کچھ دیر پہلے رابطہ قائم کیا گیا۔ تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ، ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیجئے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ان کا پتہ چل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، آواز رند گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلوم کر لیجئے گا۔ ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا۔ ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی۔ ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا، بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں رہی تھی۔
وہ بیچارے اپنے طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں۔ اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کمبخت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں۔ بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھ کڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے کیا گیا ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں تک سفر کرنا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا؟ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹڑیاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا، سخت بد مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈھنٹلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ صاف نظر آ رہی تھی۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں زندہ تھا اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ میں وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں اگل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں قیادیاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک پہ قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دہانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھا تھا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔ ہاتھ پاؤں بے چین ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ میرا چھوٹا بھائی محمود، میرا محمود
منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔